اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہارے ستر کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ حیوان اور انسان میں لباس ہی سے فرق ظاہر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کے پردے کے اعضاء نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے پردے کے اعضاء نہ دیکھے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور عورت کے لیے سارا بدن چھپانا فرض ہے۔ سفید کپڑا، سب کپڑوں میں سے سفید کپڑے زیادہ اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنو کیونکہ سب کپڑوں میں سفید کپڑے بہتر ہوتے ہیں، اور انہی کپڑوں میں اپنے مردوں کو دفن کرو۔ سرخ کپڑے، زیادہ سرخ کپڑے مردوں کے لیے مناسب نہیں، عورتوں کے لیے مباح ہیں۔ ریشم، مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے اور عورتوں کے لیے دونوں حلال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم کو دائیں اور سونے کو بائیں ہاتھ میں لے کر فرمایا، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ سادہ لباس، سادگی ہر چیز میں اچھی ہے، کھانے پینے میں بھی اور لباس میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ہمیشہ ہی سادہ رہتا تھا۔ کرتا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سب کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتا زیادہ پسند تھا۔ پاجامہ، پاجامہ ستر پوشی کے لیے بہترین لباس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہت پسند فرمایا ہے اور خریدا بھی ہے۔ چادر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھتے بھی تھے اور نماز بھی اسی میں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادروں میں یمن کی چادر بہت پسند تھی۔ پگڑی اور ٹوپی، سر چھپانے کے لیے ٹوپی اور پگڑی کا استعمال عرب میں خصوصی طور پر رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پگڑی باندھتے تھے اور صحابہ کو بھی ترغیب کرتے تھے۔ اچھا لباس اور زیب و زینت، شریعت کے دائرے میں رہ کر اچھا لباس پہننا اور زینت کرنا بھی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عبادت کے وقت زینت کی چیزوں کو پہنو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے اپنے بندوں کو دے رکھی ہیں ان کا اثر اس پر دکھائی دے۔ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ باریک لباس، لباس بدن چھپانے کے لیے ہے اور ایسا باریک لباس پہننا جس سے بدن کا اندرونی حصہ نظر آ جائے ناجائز ہے۔ باریک لباس عورتوں مردوں دونوں کے لیے حرام ہے۔ انگوٹھی، ضرورت کے وقت چاندی کی انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننا سنت ہے۔ نگینے میں نام یا کوئی ضروری چیز کا لکھنا بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور نگینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ جوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جوتا پہنو تو پہلے دائیں پیر میں پہنو اور جب اتارو تو پہلے بائیں پیر سے اتارو۔ موزے، چمڑے کے موزوں کو پہننا اور اس پر مسح کرنا بھی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موزے پہنتے اور اس پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ جوتوں اور موزوں کو پہننے سے پہلے جھاڑ لینا چاہیے، اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو نکل جائے۔ کنگھی، بالوں میں تیل لگانا اور کنگھی کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں میں کنگھی کرتے تھے اور تیل بھی استعمال فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلامی تہذیب اور روایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔